بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آٹھواں رمضان المبارک کے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آٹھواں روزہ کیسے گزارنا ہے، پورے دن کے اعمال میں آپ کو آج بتلاتا ہوں کہ آٹھواں روزہ آپ نے کیسے گزارنا ہے، کون کون سے اعمال پڑھنے ہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ آپ نے سورۃ الفتح پڑھنی ہے، جو 26ویں سپارے میں ہے۔ سورۃ الفتح ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں تو وسعت رزق کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے۔ رزق کو زیادہ کرنے کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے، رزق کے اندر اضافہ کرنے کے لیے یہ والی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وسعت رزق کی دعا کرنی ہے۔ 25 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانتقاء عمری، یہ آپ نے 25 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ استغفار 5واں کلمہ 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 5واں کلمہ 100 دفعہ پڑھنا ہے عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ جب مغرب کی نماز پڑھ لیں، پھر آپ نے رزق کے اندر اضافے کے لیے ایک مزید دعا پڑھنی ہے۔ وہ جب مغرب کی نماز پڑھ لیں، اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 25 دفعہ رزق کے اندر اضافے کے لیے ایک اور دعا پڑھنی ہے۔ وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، یہ آپ نے 25 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ آل عمران کی 26 نمبر آیت 70 دفعہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے سورۃ آل عمران کی 26 نمبر آیت 70 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور یہ آپ کو 8واں روزہ کیسے گزارنا ہے، یہ تمام ہر نماز کے بعد کے اعمال میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، اور رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔